بسم اللہ الرحمن الرحیم 9/4/2024 سامعین و ناظرین، چند دن پہلے ایک بدبخت ملعون غالی رافضی جو ہمیشہ صحابہ کرام علیہم رضوان، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات پر تبرہ بازی اور فحش قسم کی زبان استعمال کرنے والا حسن العیاری، اس کا مناظرہ حضور سلطان المناظرین، ان کے جانشین حضرت علامہ مولانا ذیشان صاحب، ان کے ساتھ ہوا۔ میں اہل سنت کے جو جید علماء ہیں ان سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی فتنے ہیں ان کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہر شخص کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو خود مشہور کرتے ہیں اور ان کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی ہم جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر ہم جب ان کے بنائے ہوئے خود ساختہ اصول و ضوابط کے تحت ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہماری جو سادہ عوام ہے اہل سنت کی، ان کے ہاں بہت زیادہ تشویش ماضی میں نظر آئی ہے۔ جیسے مرزا جیلمی ایک ایسا شخص کہ اس کی گلی محلے کے لوگ نہیں جانتے تھے، اور ہم نے خود ہی اس کو اتنا وائرل کر دیا اور خود ہی اس کو اتنا سر پہ چڑھا لیا کہ اب دیکھیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایجنسیوں کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو بدبخت ہے حسن العیاری، یہ شخص جو ہے اس نے یہ یورپ کے ممالک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے یہ بکواسات کرتا ہے اور آن لائن یہ مناظرہ کرتا ہے، اور پھر اس کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ اہل تشیع کی جتنی بھی ان کی جو کمیونٹی ہے ان سے پوچھ لیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے۔ پھر ہمیں کیا پڑا ہوا ہے کہ آئے دن ہمارے جید علماء اس بدبخت کو منہ لگاتے ہیں، اور اس کا نقصان چونکہ ہمارے بہت سارے ایسے علماء ہیں جو بہت جید ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ان کی اتنی گہری نظر نہیں ہوتی، یا پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آج کل کیا ہو رہا ہے۔ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے، اور جو مخالف ہوتا ہے وہ اپنے طور پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ عوام کے ہاں جو ہے وہ منظر عام پہ لے آتے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہمیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم میجورٹی میں ہیں اور وہ تو آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہے، اور پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو نہ مناظرے کے فن کا علم ہے، جس کو قرآن کریم کے علوم کا علم نہیں ہے، اور پھر اس کو حدیث کے فن کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کو اہل سنت کے نظریات اور عقائد جو ہیں ان کا بھی علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور چند رٹے رٹائے ان کے سوالات ہوتے ہیں، اور چند رٹی رٹائی جو ان کے ہاں مشہور و معروف جو روایات ہوتی ہیں جو وہ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں، اور پھر ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ خود ساختہ تعویل اور من گڑت چیزیں ملا کر وہ عوام کے ہاں مشہور کر کے عوام کے دل اور دماغوں کو وہ منتشر کرتے ہیں۔ تو خدا را آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، آپ کا منصب
آپ کی شخصیت، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، وہ اس قسم کے لوگوں کو اس طرح آن لائن ان سے گفتگو کرنا یہ نہ کریں۔ البتہ اگر کوئی مناسب اور کوئی بہتر طریقہ آپ کو نظر آئے، جس طرح علامہ ذیشان صاحب کا مناظرہ میں نے دیکھا، اس میں اگر ریئلٹی اور فیکٹس کی بات کی جائے تو علامہ ذیشان صاحب جو ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کسی میدان میں آج تک تاریخ اٹھا لیں، آپ حضور قبلہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مناظرے ہوں، حضور اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان کے مناظرے دیکھ لیں، آپ مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مناظرے دیکھ لیں، آپ ہمارے علماء کے مناظرے آپ دیکھیں ذرا، مفتی راشد صاحب آپ دیکھ لیں، تو جتنے بھی ہمارے مناظر ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور اس لیے نہیں یہ میں کہہ رہا کہ میں اس مسلک کا کوئی ادنا سا خادم ہوں، نہیں، اس لیے جو ایک ریئلٹی اور ایک فیکٹس ہے، بالکل منصفانہ طور پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اہل سنت کا جتنے بھی جید علماء ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کبھی بھی وہ شکست ان کو نہیں ہوئی، اور الحمدللہ یہ 14 صدیوں کی ہماری ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت ہی وہ واحد مسلک ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا، نہ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے گستاخ ہیں، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے گستاخ ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا یہ لحاظ اور حیا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، البتہ ان کو ایکسپوز کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اپنے چینل کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ حسن اللہ یاری کی اگر آپ بات لے لیں تو آپ دیکھیں کہ اس نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے، اسی پہ وہ مناظرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور سالس بھی وہ اپنا خود بٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مد مقابل ہے اس کا سالس جو ہے وہ قبول ہی نہیں کرتا، اور پھر بعد میں اپنے چینل کے اوپر جب وہ مناظرہ دکھاتا ہے تو اس میں وہ چیزیں کاٹ دیتا ہے، اور اپنے ہی بندے اس نے بٹھائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خدا را میری یہ گزارش ہے کہ ایسے بندوں کو، ایسے فضول لوگوں کو زیادہ منہ نہ لگائیں، اور ہم خود ہی ان کو سوشل میڈیا پہ مشہور کرتے ہیں، عوام کے ہاں ان کو مشہور کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے آپ اجتناب کریں۔ باقی میں حضرت علامہ مولانا ذیشان صاحب، میرا کبھی ان سے رابطہ نہیں ہوا، کبھی گفتگو نہیں ہوئی، اور ان کے والد محترم حضور سلطان المناظرین حضور پروفیسر سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ الحمدللہ بڑی محبتیں، ان کا ہر حوالے سے جو فیض ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہمیں مل بھی رہا ہے، ملا بھی ہے، اور کئی پروگرام ہم نے کروائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل عالیہ سے اللہ پاک اہل سنت کو ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔